السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ کبوتر کی سینے کی ہڈی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس میں اکثر بات کرتے ہیں بیلنس کی، تو بیلنس اس کا جو ہے، اس کا سینٹر جو ہے ہڈی کا، اس کو بیلنس، کبوتر میں بیلنس اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے سائنٹیفکلی۔ بیلنس کبوتر کا یہ ہے، یہاں پہ اس والے حصے میں جس سے میں نے پلس کا سائن بنایا ہوا ہے، یہ سینٹر ہے اس کے۔ اگر پلس کے سائن کو جہاں لائنیں واپس مکس اپ ہو رہی ہیں، یہ جو ہے اس میں اس جگہ پہ کبوتر کا سارا فنکشنل یونٹ جو ہوتا ہے، دل وغیرہ، یہاں پہ سارے سینٹرڈ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ سینٹرڈ ہے، اور یہ سارے کا سارا کبوتر کو جو انرجی پروڈکشن ہے، سارے کا سارا دار و مدار اس ایریے پہ ہوتا ہے، اس سینٹر والے ایریے پہ۔ اب یہ سینٹر والا ایریا جو ہے، یہ ڈائریکٹ کنیکشن اس کا ہے اس سائڈ پہ، اس کی ہڈی کی جو نچلی سائڈ ہوتی ہے۔ اب یہ فرسٹ ٹائم آپ کو نالج میں یہ چیز آئے گی کہ جتنی یہ ہڈی لینتھ میں لمبی ہوگی، یہ ہڈی کی گہرائی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور جتنی ہڈی چھوٹی ہوگی، یہ گہرائی بھی کم ہوگی۔ اس کا کم یا زیادہ ہونے کا فائدہ اور نقصان کیا ہے؟ ہڈی جتنی یہ گہری ہوگی، کبوتر اتنا ہی زیادہ لمبی پرواز دے گا، پرفارمر کبوتر ہوگا، تھکے گا نہیں، وہ بڑا ہی اسٹرانگ کبوتر ہوگا۔ اور جیسے ہی یہ لینتھ کم ہوتی جائے گی، تو اس میں جو اس کی مسلز پاور ہے، جو اس کی چھاتی کی طاقت ہے، وہ کم ہو جائے گی۔ اب یہ 0.8 انچ ہے، اور اس طرف اگر اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 3 انچ کی ہڈی ہے۔ اس کے برعکس یہ ہڈی دیکھیں، اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ 0.11 انچ ہے، ڈیپتھ زیادہ ہے، صاف آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں۔ اور اگر اس کی ہم لینتھ دیکھتے ہیں تو یہ 3.4 انچ ہے، یعنی لینتھ کے ساتھ ڈیپتھ بڑھ گئی۔ اس کو سائنٹیفکلی کہیں تو یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ لینتھ بڑھے گی تو ہڈی کی ڈیپتھ بھی بڑھے گی۔ اب آ گئی ہے نون ہڈی، اس کی آپ ڈیپتھ دیکھیں، 1.2 انچ اس کی ڈیپتھ ہے، اور اس کی اگر لینتھ دیکھتے ہیں تو لینتھ اس کی 3.5 انچ ہے، 3.6 انچ۔ اب آپ کہیں گے یار یہ چیزیں میں آپ سے کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ یہ بہت میٹر کرتی ہے۔ میٹر اس طرح کرتی ہے کہ جب کبوتر اڑنے کے سائڈ پہ جاتا ہے، پرفارمر کبوتر کی بات ہو رہی ہے، اور گرم موسم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ ایک تو اس کے اوپر جو مسل ماس ہے وہ رول پلے کرتا ہے۔ 12 سے 14 گھنٹے اڑنے والے کے لیے یہ آئیڈل چیز ہے، یہ آئیڈل چیز ہے، لیکن نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں بتائی ہیں وہ بھی ساری آئیڈل ہے، جو آپ کو میں نے اس سے پہلے ہڈیاں بتا چکا ہوں۔ تو باقی جو ڈفرینس آ رہا ہے ان میں، یہ چیزیں جو آپ جو دیکھ رہے ہیں، اب مینلی چیز ہے کبوتر جب چھت سے پنجے اٹھاتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے اس کو جو اس نے اوور کم کرنی ہوتی ہے، وہ زمین کی کشش ہے۔ ظاہری بات ہے، زمین ہر اس چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے جس کا وزن ہے، جس کا کوئی سائز ہے۔ اب ظاہری بات ہے کبوتر کو بھی اس فورس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے، تو جس کی ہڈی کی یہ ڈیپتھ زیادہ ہوگی، اس کی فورس اچھی ہوگی، وہ جلدی اوور کم کرے گا۔ اور اس میں جس کی لینتھ زیادہ بڑی ہو جائے گی تو وہ زمین، ظاہر بات بڑی چیز کو زمین زیادہ کھینچے گی، اس لیے جو بڑی ہڈی کے کبوتر ہیں وہ گرمی میں ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں ایک خاص وقت پہ، اور بلندی نہیں پڑ سکتے۔ لیکن درمیانی ہڈی میں یہ خصوصیت ہے
کہ اس ہڈی کے کبوتر بڑی جلدی زمین کی کشش کو اور کم کر کے بلندی پکڑ لیتے ہیں، ایگزاسٹ نہیں ہوتے، ایک لمبی پرفارمنس دیتے ہیں اور اپنا سٹیمنا بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد نسبت چھوٹی ہڈی جو ہے وہ جو یعنی 3 انچ سے نیچے ہڈی کر لیں، وہ ہڈی جو ہے اس کا ڈیپتھ بھی چھوٹی ہوگی، مسل ماس بھی چھوٹا ہوگا، بیلنس بھی اس کا خراب ہوگا، اس کے جوڑوں میں بھی فرق ہوگا، یعنی اس میں ہر چیز آپ کو پرابلمٹک ہی ہوگی۔ تو اس طرح کے کبوتر ظاہری بات ہے آپ نہ رکھیں، کبوتر آپ پورا رکھیں جو کہ آپ کو 100% فائدہ دے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔